نماز کا معاملہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، نماز کا تارک بن گیا، اس نے کفریہ کام کیا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں محدثین نے اتنے بڑے فتاوی جات جاری کر دیے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تارک صلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا قتل ہے، قتل کر دو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو مہلت دو، لیکن اس مہلت کے بعد بھی اگر نماز شروع نہیں کرتا، تارک صلاۃ ہے، اس کو قتل کر دو، اس کی زندگی کا کوئی حق نہیں ہے اس کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو تارک صلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس شخص کو جیل کی کال کوٹلی میں ڈال دو، جب تک نماز شروع نہیں کرتا تب تک اس کو وہاں سے نہ نکالا جائے حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی فتاوی جات نہیں ہے، یہ فتاوی جات صرف اس لیے دیے گئے، جاری کیے گئے کہ ان سب کے دلائل قرآن و حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العالمین نے ایک سورت نازل فرمائی جو قرآن مجید میں تمام سورتوں سے چھوٹی سورت اور مختصر سورت ہے، جس کی صرف 3 آیتیں ہیں۔ وہ اما پارہ کے اندر موجود ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام ہے، بے نسل ہے۔ اس سورت کے شروع کے حصے میں حوض کوثر کا تذکرہ ہوا۔ اس عنوان پہ انشاءاللہ ہم، اللہ نے اگر موقع دیا تو عید کے بعد ضرور بیان کریں گے کہ حوض کوثر کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی صفتیں کیا بیان کی گئی، اس کی خوبیاں کیا بیان کی گئی۔ لیکن آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فصلی لربک وانحر، کہ پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجئے، قربانی کیجئے۔ یہ 2 حکم اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر فرمائے۔ یہاں نماز اور قربانی، ذرا ترتیب پہ غور کیجئے گا کہ جو ترتیب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو دی وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے نماز کا حکم دیا، اس کے بعد قربانی کا۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب فرضی نماز ہے، دوسرا مطلب
कुर्बानी से पहले नमाज है। दोनों बातों पर हम आज गुफ्तगू करते हैं। अजीज़ान मन, अगर फर्जी नमाज हमारी दुरुस्त नहीं है और फर्जी नमाज में हमारी कोताहियां हैं, तो ऐसी कुर्बानी की भी अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है। बेनमाजी की कुर्बानी की भी अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। एक और मकाम पर फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। लोगों, दीन के अंदर दाखिल हो जाओ, मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ये कोई मुसलमानी नहीं हुई कि नमाज तो मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन कुर्बानी के मौके पर सबसे महंगा जानवर इलाके के अंदर मैं खरीदता हूं। यह कोई मुसलमान होने की अलामत नहीं है। कुर्बानी का जानवर बड़ा महंगा, बड़ा खूबसूरत, इलाके के अंदर बड़ा चर्चा, सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा, लेकिन नमाज के मामले में मैं सिफर हूं, जीरो हूं, मेरी कोई औकात ही नहीं है, नमाज ही नहीं पढ़ता। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। इसका क्या मतलब है? अभी खुतबे के दौरान मैंने एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से ऐसा डरो जैसा अल्लाह से डरने का हक है। ए ईमान वालो, जब तुम्हें मौत आए तो मौत मुसलमानी के आलम में आए, इस्लाम पर मौत आए। क्या मुझे कोई भरोसा है अपनी जिंदगी पर? आज किसी को कहा जाता है कि नमाज शुरू कर ले, अल्लाह के बंदे नमाज फर्ज है। आगे से जवाब ये मिलता है कि नमाज तो फर्ज है, लेकिन ठीक है, इंशाअल्लाह कल फजर से शुरू करूंगा। आज की नमाजें नहीं, बल्कि कल फजर से शुरू करूंगा। पहले लम्हे भर की जिंदगी की गारंटी तो दें, उसके बाद मैं मान लूं कि कल सुबह से शुरू कर ले। आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया वमा रफ़अतु क़दहम मिन माइन इल्ला वक़द ज़ननतु। फरमाया कि मैं एक प्याला पानी पीने वाला प्याला मैं उठाता हूं, अपने होंठों के करीब करता हूं, उसको उठाने से पहले इल्ला वक़द ज़ननतु, मैं ये गुमान करता हूं कि ये मैं पी भी सकता हूं या नहीं, इतनी जिंदगी मुझे मिलेगी कि ये मेरे मुंह के अंदर दाखिल भी होगा या नहीं। फिर फरमाते वमा लकम तो लुकमतन इल्ला वक़द ज़ननतु, और मैं कोई लुकमा खाने का उठाता हूं, लेकिन मैं उससे पहले ये सोचता हूं कि ये लुकमा मैं खा भी सकता हूं, इतनी जिंदगी है या नहीं। फिर फरमाते हैं कि जब मैं सांस बाहर निकालता हूं, इल्ला वक़द ज़ननतु, मैं ये गुमान करता हूं कि दोबारा सांस लेने का मुझे टाइम भी मिलेगा या नहीं। फिर फरमाते हैं कि जब मैं बिस्तर पर लेटता हूं, इल्ला वक़द ज़ननतु, मैं ये गुमान करता हूं कि कभी दोबारा भी बिस्तर पर लेटने का मौका मिलेगा या नहीं। ये इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम है। और मुझे इतना जिंदगी पर भरोसा है कि मैं कहता हूं कल से फजर नमाज शुरू करूंगा और कल से नमाज़ें शुरू करूंगा। याद रखिएगा, नमाज का मामला इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, नमाज का तारिक बन गया, उसने कुफरिया काम किया है। ऐसे ही तो नहीं, मुहद्दिसीन ने इतने बड़े फतावाजात जारी कर दिए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो तारिक सलात है, नमाज नहीं पढ़ता, उसको कत्ल कर देना चाहिए, उसकी सजा कत्ल है, कत्ल कर दो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं उसको मोहलत दो, लेकिन उस मोहलत के बाद भी अगर नमाज शुरू नहीं करता, तारिक सलात है, उसको कत्ल कर दो, उसकी जिंदगी का कोई हक नहीं है उसको। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जो तारिक सलात है, नमाज नहीं पढ़ता, उस शख्स को जेल की काल कोठरी में डाल दो। जब तक नमाज शुरू नहीं करता तब तक उसको वहां से न निकाला जाए, हत्ता कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए।
یہ کوئی معمولی فتاوا جات نہیں ہے، یہ فتاوا جات صرف اس لیے دیے گئے، جاری کیے گئے کہ ان سب کے دلائل قرآن و حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ بے نمازی تارک صلاۃ، بڑی وعیدات قرآن کے اندر، احادیث کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو دیکھتے ہیں اور وہ مخنث ہے، جس کو ہمارے معاشرے کے اندر ہجرہ کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص آپ نے دیکھا، بعض روایات کے اندر الفاظ ہیں کہ اس کو لایا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس کے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں پر مہندی لگی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ڈانٹا، اس کو بڑا ڈانٹا، اس لیے کہ یہ مہندی یہ عورتوں کی رسم ہے، یہ عورتوں کا بناؤ سنگار ہے۔ ہاتھ اور پاؤں پر لگانا مرد کو زیب نہیں دیتا۔ مرد کے لیے اگر حکم ہے تو صرف داڑھی پر لگانے کا حکم ہے، بالوں پر لگانے کا حکم ہے، لیکن ہاتھ پاؤں پر جس طرح عورتیں لگاتی ہیں، عورتوں سے مشابہت سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ڈانٹا کہ ایک صحابی نے کہا افلا اقتلہ، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ان اللہ تعالی قد نہانی عن قتل المصلین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نمازیوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ محدثین نے کیا مراد لیا؟ محدثین نے یہاں سے مراد لیا کہ جو بندہ تارک صلاۃ ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ جو نمازی ہے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو نمازی نہیں ہے، بے نمازی ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اتنی سخت سزا شریعت میں، کیوں اتنی سخت سزا ہے؟ کہ اکثر محدثین نے یہ بھی کہا کہ یہ کفر والا کام ہے۔ بین العبدی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور ایک روایت میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ نے فرمایا نماز کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے۔ محدثین نے اسی لیے یہ کہا کہ جو کفر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مرتد ہو چکا ہے، مرتد کی سزا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس لیے بے نمازی کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ جو تارک صلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرتے ہیں قبیلے کے ساتھ۔ ثقیف قبیلہ بڑا معروف قبیلہ ہے، طائف کا قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، لیکن اس سے قبل کیا ہوا کہ مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے اس قبیلے کے ساتھ۔ 13 دن تک بڑی خون ریز جنگ جاری رہی۔ بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، لڑائی جاری رہی 13 دن تک۔ 13 دن جب شام ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا اب ہمیں صبح روانہ ہو جانا چاہیے، لیکن صحابہ کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، اطاعت تو مقصود تھی، نافرمانی مقصود نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جہاد کریں گے، ہماری یہ خواہش ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ اگلے دن دوبارہ نکلے، جہاد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، لیکن اگلے دن جو مسلمانوں کو نقصان ہوا، ایسا نقصان ہوا کہ جو 13 دن میں ایسا نقصان نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی خواہش کو ترجیح دی۔ عصر کا ٹائم ہوا، سارے جمع ہوتے ہیں مجاہد، اور آ کر خود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے بغیر فتح کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ انجام جان چکے تھے کہ کس قدر نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، اور ان کی رغبت تھی جہاد کی، اس لیے انہوں نے جہاد تو کیا، لیکن اگلے دن سمجھ گئے کہ کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد واپسی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ 14 دن جہاد جاری رہا، مسلمانوں کے شہید ہوتے ہیں، ان کے قتل ہوتے ہیں، لیکن دونوں طرف کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی فتح نہیں ملی۔ اتنا سخت جنگجو قبیلہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپسی آئے، چند دن گزرنے کے بعد ان قبیلوں کے سردار آئے، ایک سردار اور دیگر قبائل کے بھی سردار سارے مل کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔
اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑی بابرکت بات ہے کہ تم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہو، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہم سب قبیلوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو باقی سارے قبیلے بھی مسلمان ہو جائیں گے، طائف کے سارے قبیلے، بنو ثقیف سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا ہماری شرائط ہیں، ہماری شرطوں کو قبول کیا جائے گا تو ہم مسلمان ہوں گے۔ یہ شرطیں کون سی تھی؟ بڑی کڑوی شرطیں تھی، بہت ساری شرائط کا تذکرہ ہے روایات کے اندر، لیکن ان شرطوں کا تذکرہ ہے، میں صرف 3 شرط کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک پہلی ہماری شرط یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان تو ہوں گے، لیکن رمضان میں جو تم لوگ روزے رکھتے ہو ہم نہیں رکھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط مان لی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے جس طرح ہر سال تم لوگ زکوٰۃ لیتے ہو مال سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام پریشان، بڑے حیران۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی حسرت، اتنی حیرت زدگی ہمیں نہیں ہوئی کبھی زندگی میں جتنا حیرت زدہ ہم نے یہ فیصلہ دیکھا امام الانبیاء کا کہ وہ کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسری شرط انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، یہ نماز بھی ہم نہیں پڑھیں گے لیکن مسلمان ہوں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، یاد رکھنا جس دین کے اندر نماز نہیں ہے اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے اگر نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو نہیں کرتے تو واپسی چلے جاؤ، اسلام تمہارا قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بعد میں مشورہ کیا، آپس میں سوچ بچار کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے یہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، لیکن باقی 2 شرطیں ہم قبول نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح سلامت ان کو جانے دیا، وہ چلے گئے۔ صحابہ اکرام حیرت سے بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلے پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نہیں اٹھتا، اپنی مسند پر جہاں پر بیٹھے تھے وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہلتے بھی نہیں ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی حکیم بنایا تھا، بڑی حکمت دی تھی، بصیرت والے تھے، دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ صحابہ کا مقصد کیا ہے، ابھی تک نہیں اٹھے۔ کہا کہ میرے صحابہ قریب ہو جاؤ، جب قریب ہو گئے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میرے صحابہ اگر یہ ثقیف قبیلے والے اسلام قبول کر کے جا رہے ہیں، 5 وقت نمازی بن گئے تو یاد رکھنا یہ خود بخود روزے دار بھی بن جائیں گے، خود بخود زکوٰۃ دینے والے بھی بن جائیں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ برا کام ہے زکوٰۃ نہ دینا، روزہ نہ رکھنا، یہ برا کام ہے، لیکن اگر یہ پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع ہو جائے تو باقی کام خود ہی کرنے لگ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یاد رکھنا وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی آپ کا فرمان ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے، آپ کا فیصلہ کر دینا۔ اگلے دال زکوٰۃ کا معاملہ آیا، زکوٰۃ لینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر علاقوں کے اندر عمال کو بھیجا، کہا کہ جاؤ فلاں علاقے سے زکوٰۃ لے کے آؤ، فلاں علاقے سے زکوٰۃ لے کے آؤ، لیکن جب ثقیف قبیلے کی بات آئی تو آپ نے کسی عامل کو نہیں بھیجا زکوٰۃ کے لیے، اس لیے کہ ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ زکوٰۃ تم سے نہیں لیں گے اگر تم اس شرط پر اسلام قبول کرتے ہو۔ لیکن قربان جائیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر جو آسمانی فیصلے تھے ان لوگوں میں سے کوئی عمال نہیں بھیجا گیا، لیکن کیا ہوا کہ ان کے سردار خود سب سے زیادہ زکوٰۃ لے کر پہنچ گئے۔ سب سے زیادہ اس سال جو زکوٰۃ آئی وہ ثقیف قبیلے کی تھی، کوئی نہیں گیا لیکن وہ خود سردار آئے اور زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے آئے۔ یہ نماز کی برکتیں ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر سے پوچھتے ہیں، کہا کہ وہاں سے آ رہے ان کے حالات بتلاؤ۔ قسم میں وہاں گیا،
ان کی کیفیت میں نے دیکھی، رات آدھی رات کو رمضان المبارک کے مہینے میں آدھی رات کو ان کی عورتیں بھی اٹھی ہوئی تھی، ان کے بچے بھی اٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے سحری کر رہے تھے اور روزے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ نماز کی برکتیں ہیں۔ نماز نہیں ہے تو کوئی عمل نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمال کو بھیجتے ہیں زکوٰۃ کے لیے اور جزیہ اور ٹیکس کے لیے، فرمایا کہ جاؤ زکوٰۃ بھی لے کر آؤ اور جزیہ اور ٹیکس، یہودی عیسائیوں سے جزیہ لینا ہے اور جو مسلمان ہیں ان سے زکوٰۃ لینی ہے مال کے بنسبت جتنا ان کے پاس مال ہے، اور یہودیوں سے ٹیکس کس طرح لکھنا ہے؟ من کل حالم درہم من کل حالم دینارن، کہ ہر بالغ شخص، جس گھر میں ہر بالغ شخص ہے اس کے بدلے 1 دینار ان سے زکوٰۃ لینی ہے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، ہر بالغ کے بدلے 1 دینار یہ زکوٰۃ، یہ ٹیکس لینا ہے، لیکن مسلمانوں سے زکوٰۃ لینی ہے۔ یاد رکھنا، فرمایا کہ یاد رکھنا، ایسے علاقے میں جاؤ جہاں مسلمان ہوں لیکن ان میں نماز نہ ہو، بے نمازی لوگ ہوں، ان سے زکوٰۃ نہیں بلکہ ان سے ٹیکس لینا ہے۔ ما ہم بمؤمنین، ما ہم بمؤمنین، ما ہم بمؤمنین، 3 مرتبہ فرمایا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے جو نماز کے تارک ہیں، بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتے، ان سے یہودیوں عیسائیوں کی طرح ٹیکس لینا، ان سے زکوٰۃ نہیں لینا۔ امیر المومنین اس طرح سمجھتے تھے بے نمازی کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا کہ نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے۔ وقت مقررہ پر، یہ نمازیوں کے لیے بھی ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے یہ آیت، یہ نمازیوں کے لیے بھی ہے۔ وقت مقررہ پر نماز پڑھنی ہے، بلا وجہ بلا عذر سوتے ہی رہنا، بلا وجہ بلا عذر گھر پہ بیٹھے رہنا، بلا وجہ بلا عذر کام کاروبار میں لگے رہنا، نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنی نماز سے بڑھ کر کاروبار کو سمجھتا ہوں، اللہ سے محبت سے بڑھ کر کاروبار کو سمجھتا ہوں۔ یہ میری کیفیت ہے۔ نمازیں ہفتہ ہفتہ نکل جاتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ بے نمازیوں کے لیے معاملہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ماعون میں فرمایا کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو جان بوجھ کر نمازوں میں لیٹ کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز سے اتنا لیٹ ہوئے کہ سورج اوپر آ گیا تھا، وہ بھی سفر کا موقع تھا کہ سب سو گئے تھکن کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے۔ آپ نے اسی وقت، سورج بھی نکلا ہوا تھا، اسی وقت فجر پڑھائی، لیکن اس کے بعد کبھی زندگی میں ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر میں اتنی لیٹ ہوئی ہو کہ سورج نکل آیا ہو۔ اور ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں۔ نماز کا معاملہ کتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ یاد رکھنا، یہ قربانی کرنے والے بھائی یہ بھی سن لیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ توبہ کے اندر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ فرمایا کہ لوگوں کے صدقات کو قبول کرنے میں اگر کوئی چیز مانے ہے، اگر کسی وجہ سے ان کے صدقات قبول نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کفر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کافر کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے، صدقات کرے، خیرات کرے۔ اور دوسرا بندہ کون ہے؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، فرمایا کہ نماز کی طرف جو سستیاں کرتے ہیں ان کے صدقات کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا، ان کے صدقات وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید سورۃ
ज़कात भी करता हूँ, लेकिन मेरी नमाज का मामला पहले मुझे चेक करना होगा। अल्लाह ने फरमाया फसल्लि li रब्बिका वन्हर, ए पैगंबर पहले अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, उसके बाद कुर्बानी है। नमाज नहीं है। शेख उसैमीन रहमहुल्लाह सऊदिया के मुफ्ती हैं, वो फरमाते हैं नमाज नहीं है तो कुर्बानी का फ़ायदा नहीं है। और मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुहद्दिसीन के ये फतावा जात हैं कि जो लोग बेनमाजी हैं उसकी किसी नेकी का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ा पढ़ता है, पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता तो रोज़े का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक रिवायत के अंदर आता है मुज़ी उस्सलात लम यक़बल्लाहु मिन हसनातिही शैया, जो नमाज का तारिक है, जो नमाज नहीं पढ़ता, उसकी किसी नेकी की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले नमाज की इस्लाह है और फिर कुर्बानी का मामला है। वनहर, और पैगंबर अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अकाम फिल मदीनती अशर सिनीन, अकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मदीनती अशर सिनीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में 10 साल रहे और आपने 10 साल कुर्बानी की। यहां जो एक मसला मैंने बयान कर दिया अभी कि यहां से फर्जी नमाज मुराद है। पहले फर्जी नमाज है और फिर उसके बाद कुर्बानी है। नमाज की जो फर्जियत और अहमियत है कुर्बानी से कई गुना ज्यादा है। कुर्बानी की कभी भी इतनी अहमियत नहीं है जितनी नमाज की अहमियत है। सबसे पहला सवाल कल क़यामत के दिन नमाज के बारे में होना है। और दूसरा, इस आयत का मतलब यह है कि कुर्बानी से पहले ईद की नमाज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अव्वलु मा नब्दउ बिही, कि हम जो आज अपना सबसे पहला काम करेंगे ईद के दिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम फननहर, फिर हम कुर्बानियां करेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सबसे पहला काम कुर्बानी के दिन नमाज है। और वो पहली नमाज कौन सी है? सबसे पहले फजर की नमाज, उसके बाद ईद की नमाज, उसके बाद कुर्बानी है। और जो बंदा कुर्बानी ईद नमाज से पहले करता है उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। यह बड़ी अहम तरीन शर्त है कुर्बानी के लिए। एक वाकया भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद पढ़ने के बाद जब गुजरे तो एक घर से खून बह रहा था, तो समझ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कुर्बानी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को, उस सहाबी को बुलाया और आपने फरमाया ये तेरी कुर्बानी नहीं हुई, अब दोबारा कुर्बानी करनी पड़ेगी। यानी कुर्बानी ईद से पहले, ईद नमाज से पहले नहीं है। बाज लोगों ने एक बहाना, एक हीला बना लिया और उन्होंने इतना बड़ा फतवा जारी कर दिया कि जो देहाती लोग हैं उन पर नमाज ईद फर्ज नहीं है। जो देहाती लोग हैं वो ईद की नमाज ना पढ़े और वो फजर के बाद कुर्बानी कर सकते हैं। ये झूठ है, ये इफ्तिरा है, ये शरीयत नहीं है, ये दीन की बात नहीं है। कोई भी ऐसी दलील कुरान और हदीस के अंदर नहीं मिलती कि देहाती लोग फजर नमाज पढ़ के ईद की कुर्बानी करने के दिन कुर्बानी कर लें और ईद की नमाज ना पढ़ें। ऐसी कोई दलील नहीं मिलती। ये एक घड़ा हुआ फतवा है, ये एक ज़हनी सोच है। वही लोग ये बात करते हैं जो लोग कहते हैं कि देहातियों पर जुम्मे की नमाज फर्ज नहीं है। आइए जरा कुरान से पूछते हैं कि देहातियों पर फर्ज है या नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ये देहातियों के लिए भी है, शहरियों के लिए भी है, हर मुसलमान के लिए ये हुक्म है। ए ईमान वालों, जब तुम्हें नमाज की आवाज़ पहुंच जाए, बुलाया जाए जुम्मे की नमाज के लिए, तो सारे काम छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ जल्दी करो। ये वही आमनु है जो आमनु वहां भी जिक्र हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज कर दिया गया है। आज कोई है जो कह दे रोजा देहातियों पर फर्ज नहीं है, शहरियों पर फर्ज है। ये वही आमनु है जिसमें कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुलू कौलन
सदीदा کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سیدھی بات کرو، جھوٹ نہ بولو۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جو شہری ہیں، جو دیہاتی ایمان والے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں، یہ آیات سب کے لیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات دیہاتیوں کے لیے بھی ہے، شہریوں کے لیے بھی ہے، لیکن یاد رکھنا دیہاتی جو ہے معذرت کے ساتھ شہریوں سے زیادہ مضبوط ایمان میں ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جو عرابی ہوتے ہیں، جو دیہاتی ہوتے ہیں، اگر کفر والے ہوں، نفاق والے ہوں، منافقین ہوں تو شہریوں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، کفر میں بھی نفاق میں بھی۔ لیکن اگر ایمان کی بات آئے تو ایمان میں بھی وہ شہریوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیہاتیوں کے لیے حکم شریعت کا الگ ہو اور شہریوں کے لیے الگ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت کے اندر ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ دیہاتیوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، شہریوں کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ اگر قربانی کرنی ہے تو قربانی سے پہلے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ اور قربانی کی اہمیت کتنی ہے! آج تو ہیلے بہانے کر کے لوگ قربانی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے صاحب حیثیت بھی فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آج کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آتا کہ جو فتویٰ کے لیے آیا ہو مفتی صاحب کے پاس اور ایسا کوئی فتویٰ پوچھا ہو کہ مفتی صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جہیز کے بغیر شادی ہو سکتی ہے؟ ایسا فتویٰ پوچھنے کے لیے لوگ نہیں آتے، کیونکہ پتہ ہے کہ شادی ہو نہ ہو جہیز کے بغیر، لیکن تانے سننے ہیں، قوم والوں کے تانے سننے ہیں اور خاندان والوں کے تانے سننے ہیں۔ ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوں۔ ایسے سوال نہیں پوچھے جاتے جس میں دین کی سختی ہو۔ یہاں پر آج کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا کہ قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے، قربانی کا کتنا اجر ہے، بلکہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ ہیلا بہانہ تلاش کرنے کے لیے۔ اگر سنت ہے تو ٹھیک ہے، رہنے دو، اس سال طاقت نہیں ہے، اگر فرض ہے تو کر لیتے ہیں، ضروری ہے۔ اور تنگی کے ساتھ یہ جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی، یاد رکھنا یہ جو آیت میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی خطبے کے اندر پڑھی کہ وہ لوگ جو نمازیوں میں سستی کرتے ہیں ان کے صدقات کو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن تنگ دلی سے کرتے ہیں، تنگ نظری سے کرتے ہیں، فرمایا کہ اس کی یہ عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تنگ دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نہیں، فرمایا یہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ آج کل سوال آتے ہیں سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، بہانہ تلاش کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان سے بھی اسی طرح کا سوال ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ سنت اور واجب کا فرق کہاں سے لائے ہو؟ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی کی، اس کو دیکھ کر قربانی کرو۔ یہ تفریق کہاں سے لائے ہو کہ سنت ہے یا واجب ہے؟ بڑا جامع جواب دیا۔ یہ بہانے ختم کر کے قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کی فضیلت، اہمیت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کرتا ہے، قربانی کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتا ہے، جانور کے خون کا قطرہ زمین تک گرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بندے کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِنَفْسِهَا، فرمایا کہ اپنے خوشی اور رضامندی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ شرط لگائی جو رضامندی کے ساتھ نہیں کرتا، تنگ دلی کے ساتھ کرتا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نیت صاف رکھیے، خلوص رکھیے۔ کیسا خلوص؟ جیسا صحابہ اکرام کا خلوص تھا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ایک شخص آتا ہے، جذبہ دیکھیے، موازنہ کرنا کہ ہمارا جذبہ اور ان کا جذبہ کیسا تھا قربانی کے حوالے سے۔ صحابی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قربانی کی اہمیت کا پتہ چل چکا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا اہم معاملہ ہے، اللہ کے رسول میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میرے پاس ایک بکری ہے، یہ بکری اگر میں قربان کر دوں تو، لیکن یہ معاملہ میں فتویٰ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ بکری میرے پڑوسی کی ہے، میری نہیں ہے، اس پڑوسی نے مجھے اس لیے دی ہے کہ میں صرف اس کا
दूध पी सकता हूँ। उसने इनायत की मुझ पर, मेहरबानी की और कहा कि खुद और अपने बच्चों को इसका दूध पिला। बकरी उसकी मिल्कियत है। अल्लाह के रसूल, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस बकरी को ज़बह करूँ कुर्बानी के लिए, और बाद में कुर्बानी ख़त्म हो सख्त मुशक्क़त उठाकर काम काज करके वो पैसे रकम जमा करके उसको वापसी लौटा दूँ, उससे अच्छी बकरी खरीद कर दे दूँ, क्योंकि वक्त कम है और मैं इस वक्त अगर कुछ करता भी हूँ तो मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा कि कुर्बानी खरीद सकूँ। अल्लाह अकबर, ये जज्बा था सहाबा इकराम का। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साथी, मेरे सहाबी, ये मैं इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि ये तेरा माल नहीं है, लेकिन हाँ जब कुर्बानी लोग करें तो उसके बाद आप हिजामत कर लेना, हिजामत की वजह से अल्लाह ताला आपको कुर्बानी का अजर देगा। हिजामत का मामला क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी मारूफ अहादीस है कि आप सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलयुमसिक अन शअरिही व अस्फारिही, फरमाया जो कुर्बानी का इरादा करता है वो एक यकम ज़िलहज्जा से पहले, यानी मगरिब से पहले, एक जो इस्लामी तारीख होती है वो मगरिब के बाद शुरू होती है, यानी अगर पहली तारीख हो जाए, मगरिब को चांद नजर आ गया ज़िलहज्जा का, उससे पहले हजामत कर ले, बाल वगैरह काट ले और नाखून वगैरह। लेकिन जो बंदा कुर्बानी नहीं करता, ये कुर्बानी वाले के लिए शर्त है, लेकिन जो कुर्बानी नहीं करता वो भी ये अमल करता है तो कुर्बानी के बाद अगर ये हजामत बनाता है तो अल्लाह ताला उसको कुर्बानी का अजर देता है। ये दीन अमीरों के लिए भी है, ये दीन गरीबों के लिए भी है। याद रखना, इमामुल अंबिया ने एक दफ़ा फरमाया था, कुआं खोदना है, कुएं खोदने के लिए रकम दो। सारे सहाबा जितने इस्तात वाले थे लेकर आए, कुआं बन चुका था। दीगर सहाबा आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हमारे पास ताकत नहीं है, हम क्या करें, इस कुएं में हम हिस्सा नहीं मिला सके। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अब तुम लोग नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद, फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हें उनके सदके के बराबर अजर देगा। ये दीन इस्लाम गरीबों का भी दीन है, अमीरों का भी दीन है। याद रखना, अमीरों के लिए जो सख्तियां हैं वो बर्दाश्त करेंगे तो फिर दीन उनसे कबूल होगा। अगर अमीर वो सख्तियां बर्दाश्त नहीं करते और मन मानी पसंदीदा जिंदगी बसर करते हैं तो उन जिंदगी का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और गरीब हैं तो इस्तात के मुताबिक कर सकते हैं, अगर अमीर है तो उन पर सख्तियां भी ज्यादा हैं। तो इसलिए कुर्बानी का मामला बड़ा अहम है, बहुत ज्यादा फजाइल हैं। वक्त मुख्तसर था, वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह की राह में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।